السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، میں ہوں محمد ناظم علیمی قاسمی۔ ناظم علیمی چینل پر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ عزیز دینی بھائیوں، کہتے ہیں کہ کائنات کی وسعت سے خالق کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، اور یقیناً جب ہم کائنات کی چیزوں میں غور کرتے ہیں، جب ہم سر و فلک پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھتے ہیں، ہم بہتے دریاؤں کو، موج والے سمندر کو اور گھاٹیوں والی زمین کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان تمام کا پیدا کرنے والا جو ہمارا پروردگار اللہ ہے، وہ کتنی بڑی شہنشاہی اور بادشاہت کا مالک ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کو اس کی کائنات میں، اس کی مخلوقات میں غور کرتے ہوئے اس کی ایک مخلوق حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتلانا چاہوں گا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو شیشے کی طرح صاف سفید موتی سے پیدا فرمایا، اور عرش کو حکم فرمایا کہ سور لے لے، تو اس نے لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، یعنی ہو جا، تو اسرافیل علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ سور اٹھا لے، تو اس نے اٹھا لیا۔ اس میں ہر پیدا شدہ روح اور ہر سانس لینے والے نفس کی تعداد کے برابر سوراخ ہیں۔ جی ہاں، میں سور کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سور اٹھا لیا حضرت اسرافیل علیہ السلام نے، اور اس سور کے اندر ہر پیدا شدہ روح اور ہر سانس لینے والے نفس کی تعداد کے برابر سوراخ ہیں۔ دو روحیں اس کے ایک سوراخ سے نہیں نکل سکتی۔ سور کے درمیان میں آسمان اور زمین کی گولائی کے برابر سوراخ ہے، اور اسرافیل علیہ السلام نے اس سوراخ پر اپنا منہ رکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، آپ اپنے ہی کانوں سے سن رہے ہیں۔ یہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروردگار کتنی بڑی بادشاہت کا مالک ہے کہ ایسی ایسی مخلوقات کو اس نے پیدا کر رکھا ہے۔ سور کے درمیان میں آسمان اور زمین کی گولائی کے برابر سوراخ ہے، اور اسرافیل علیہ السلام نے اس سوراخ پر اپنا منہ رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ میں نے تجھے سور کے سپرد کیا ہے، بس تو پھونکنے اور چیخنے پر مقرر ہے۔ تب اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے داخل ہوئے، اور اپنا داہنا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا، اور جب سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا تب سے اس نے پلک بھی نہیں جھپکائی، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہے جس کا اسے حکم فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سور کے سوراخ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کا منہ مبارک ہے، وہ سوراخ آسمان اور زمین کی گولائی کے برابر ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خود حضرت اسرافیل کا اپنا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل ہیں، جس کے 4 پر ہیں، ایک پر مشرق میں ہے، ایک مغرب میں، اور تیسرے سے اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، اور چوتھا اس کے اور لوح محفوظ کے درمیان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کی وحی کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوح محفوظ اسرافیل کی پیشانی کو آ ٹکراتی ہے، تو وہ اپنا سر اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں حکم لکھا ہوتا ہے۔ پس وہ جبرائیل کو پکارتا ہے تو وہ لبیک کہتے ہیں، تو وہ بتلاتا ہے کہ آپ کو ایسا ایسا حکم فرمایا گیا ہے۔ پس جبرائیل ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر نہیں اترتے، مگر وہاں کے فرشتے خوف قیامت سے کہ شاید قیامت آنے کا حکم دیا گیا ہے گھبرا جاتے ہیں، یہاں تک کہ جبرائیل بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی نبی پر نازل ہو کر وہی پیش کرتے ہیں۔ مزید سنیے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں ایک فرشتہ اسرافیل ہے۔ عرش الہی کے کونوں میں سے ایک کونا اس کے کندھے پر ہے، اس کے پاؤں 7ویں زمین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، اور اس کا سر اوپر کے 7ویں آسمان سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس حدیث سے حضرت اسرافیل کی قد کی طوالت بھی معلوم ہوتی ہے، اور قوت و عظمت بھی، کہ وہ عرش خداوندی کے اٹھانے والوں میں سے ہے۔ حضرت مطلب فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، میں نے اسرافیل کو ہنستے نہیں دیکھا، جبکہ میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا لیکن میں اسے ہنستا ہوا یعنی خوش دیکھتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا، ہم نے اس فرشتے کو تب سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے۔
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرنے کی آواز سنی تو فرمایا اے جبرائیل کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، یہ اسرافیل ہیں جو زمین پر اترے ہیں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تسبیح کہتے ہیں تو آسمان کا ہر فرشتہ ان کی خوش الہانی کی وجہ سے تسبیح سننے کے لیے اپنی نماز روک دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں حضرت اسرافیل سے زیادہ خوش آواز والا کوئی نہیں ہے۔ جب وہ تسبیح شروع کرتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے اپنی نمازیں اور تسبیحات روک دیتے ہیں۔ حضرت زمرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، اسی کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ان کی پیشانی پر تحریر کرایا۔ لوح محفوظ ان کی دونوں پیشانیوں کے درمیان میں رکھی ہوئی ہے۔ تو پیارے عزیزوں، یقیناً ان حیران کن باتوں کو سن کر آپ ضرور بڑھتے حیرت میں پڑ گئے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ باتیں جو تمام میں نے آپ کو بتلائی یہ حدیث کی روشنی میں بتلائی ہیں، جن کو امام جلال الدین سیوطی کی نادر تالیف الحبائق فی اخبار الملائک میں رقم کیا گیا ہے۔